علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت نے بڑا فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ فراڈ نہیں ہے، یہ نوسر بازی ہے۔ فراڈ سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے نوسر بازی۔ قوم کے ساتھ کی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اور ملک ریاض صاحب کا معاملہ، ملک ریاض صاحب زمینیں نکلتے جا رہے ہیں، زمینیں ختم ہو گئی، پہاڑ نکل رہے ہیں، پہاڑ ختم ہو گئے، ایک ضلع مکمل ہو گیا، دوسرے ضلع میں داخل ہو گئے، اور وہ بھی نیشنل پارک میں۔ بیریا ٹاؤن کراچی نیشنل پارک جامشورو جو ہے سپر ہائی وے پر جامشورو ضلع میں ہے، ملیر ضلع سے چلے گئے جامشورو ضلع میں، اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہاں کے ایکٹیوسٹ وہ آواز اٹھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باقی خاموشی ہے، کوئی بھی نہیں اس پر بات کرے گا، نہ میڈیا میں کبھی خبر آئے گی نہ کچھ۔ ایک اور دلچسپ بلکہ ایک اچھی چیز جو مجھے نظر آئی ہے وہ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ پہلے میرا خیال ہے اچھی چیز سے آغاز کر لیتا ہوں، لیکن وہ جو حکومت نے فراڈ کیا ہے نا، وہ جب کل مجھے پتہ چلا میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یار حکومتیں ٹھیک ہے ایک لوگوں کے ساتھ سیاست یعنی نیگیٹو سینس میں جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے کہ جی اعلان کچھ کر لو اور پھر مکر جاؤ، لیکن یہ سراسر نوسر بازی۔ حیران، لوگ پریشان، ہزاروں میں لوگ پریشان، اور ظاہر ہے پھر نوسر بازی کا شکار ہونے والے لوگ حکومت کو گالیاں شالیاں بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ نوسر بازی اس ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے جس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بڑا کمال اپنا پرفارمنس میں، مطلب ان کا اس حکومت میں اگر کوئی 2-3 ٹاپ منسٹر ہیں، یا ایون پچھلی حکومت جو نواز شریف صاحب کی تھی اس میں اگر کارکردگی کے حوالے سے 2-3 اچھے وزیر تھے نا، جن کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے وزیر۔ ان کی وزارت میں یہ لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے۔ اچھا جی، جو اچھی بات ہے، کل پرسوں سے بارشیں ہیں۔ پرسوں لاہور میں دھواں قسم کی بارشیں ہوئی تھیں، لاہور کے نشیبی علاقے ڈوبے ہوئے تھے، سڑکیں ڈوبی ہوئی تھیں، تالاب بنی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے لاہور بڑا شہر ہے، یہاں پر انفراسٹرکچر بھی اتنا ہے، یہاں کے ادارے بھی اس طرح، واسا وغیرہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ میں مونسون بارشیں ہوئیں، پہلا جو پری مونسون بارشیں ہوئیں، اور اپر سندھ جس کو اتر کہتے ہیں ہم، شمالی سندھ، اس میں سکھر، شکارپور، جیکب آباد، یہاں پر بارشیں تھیں زیادہ۔ تو رات گئے، یعنی جب بارشیں ہوئیں کل تو رات گئے لیٹ نائٹ، میں نے فیس بک پر میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک میرے لیے اچھا بات آئی ہے، چھوٹے شہر میں جو کیونکہ نیا بلدیاتی نظام ہے سندھ میں، جذبہ بھی نیا ہے ظاہر ہے الیکٹڈ لوگوں میں، تو میں نے دیکھا کہ جی ایک چھوٹا سا شہر ہے، ٹاؤن ہے چک، شکارپور کا، وہاں کے جو چیئرمین بنے ڈاکٹر نوید مہر، انہوں نے اپنے فیس بک کا جو پیج تھا اس پر وہ لگا رہے کہ جی دیکھیں ابھی بھی اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں، اور چک شہر کی جو گلیاں ہیں وہاں سے پانی نکالنے کے لیے اسٹاف عملہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ جو چیئرمین صاحب ہے وہ خود بھی کام کر رہے تھے، تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن یہ جو کہ کراچی، حیدرآباد، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، کوئٹہ، پشاور، ان جیسے بڑے شہروں میں تو یہ نظر آتا ہے آپ کو، جس سے کراچی میں مرتضیٰ وہاب آپ کو جب ایڈمنسٹریٹر تھے، یا اس سے لاہور میں شہباز شریف صاحب بارشوں میں نکلے اور دکھایا کہ جناب یہ اپنا کام کر رہے ہیں ادارے، یا جہاں نہیں کھڑا ہوا، جہاں کام نہیں ہو رہا، پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں معطل کر کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ سوک ایک لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا کہ جی لوگوں کا خیال رکھنا، سوک سینس۔ تو یہ جو چک چھوٹا سا شہر، چند ہزار آبادی کا ٹاؤن، مطلب 20-25-30 ہزار آبادی کا ٹاؤن ہوگا، 50 ہزار کے اندر ہوگا، وہاں پہ یہ چیز کہ جی ایک چیئرمین، نو منتخب چیئرمین، وہ نہ صرف وہاں پر کام کر رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ بلدیاتی نظام جس کی ہمیشہ سیاسی لوگ مخالفت کرتے ہیں، کبھی بھی پولیٹیکل لوگ بلدیاتی نظام نہیں آنے دیتے۔ اب جو ظاہر ہے سندھ اس میں لیڈ لے رہا ہے، سندھ نے نہ صرف پچھلے بلدیاتی نظام کو مدت پوری کروائی تھی بلکہ اب دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اور بلدیاتی اداروں نے کام کرنا شروع بھی کر دیا۔ تو لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوا تھا، یہ کوئی پولیٹیکل ول کے ساتھ نہیں ہوا تھا، ایک آرڈر کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس میں پھر میں نے 2-3 اور جگہ پتہ کیا، اپنے علاقے میں پتہ کیا، جوہی میں، وہاں پر بھی نوجوان ہی ہیں، علن خان لغاری، اپنا اکبر خان لغاری کے صاحبزادے، ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر بندے ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔
تو میں نے پتہ کیا کہ جی وہاں پہ بارش ہوئی تھی، تو کچھ وہاں پہ اس جو میونسپل کا اسٹاف ہے وہ کام کرتا نظر آیا، تو مجھے کہا گیا کہ جی ہاں تھوڑا بہت کام کرتا نظر آیا۔ تو یہ بلدیاتی اداروں کی برکت ہے کہ نچلے لیول پر لوگ جو ہے نا وہ گلی محلے میں کونسلر کی طرف چلے جائیں گے کہ جی پانی اپنا نالیاں بھر گئی ہیں، صفائی نہیں ہے، تو کام شروع ہو جاتا ہے، پھر صفائی ستھرائی نظر آئے گی۔ ہم جو چیختے چلاتے ہیں کہ جی سندھ کے دیہی علاقے وہاں پر صفائی ستھرائی نہیں ہے، پنجاب کے دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی نہیں ہے، تو یہ چیز مجھے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی، اور امید کرتے ہیں کہ جو جتنے بھی چھوٹے علاقے بڑے علاقے، چھوٹے شہر بڑے شہر، وہاں جو بلدیاتی نمائندے وہ اپنا اس طرح کام کریں گے۔ اچھا، اب فراڈ حکومت کا، اس کے بعد ملک ریاض پر، نہیں ملک ریاض پہلے کیونکہ ملک ریاض کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتا یار۔ اچھا جی، میں ایک ایکٹیوسٹ ہیں عوامی ورکرز پارٹی کے، حفیظ بلوچ، ان کی وال پر میں نے یہ چیز دیکھی، پھر میں نے حفیظ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کا نمبر بھی لیا، لیکن وہ کیب انہوں نے مجھے بتا دیا تھا میسیج میں کہ وہ شاید جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پر سگنل نہیں آتے، تو بات میری نہیں ہو سکی، لیکن میں نے 2-3 اور سورسز سے بات کنفرم کی ہے کہ ملک ریاض صاحب کی نظریں جو ہیں نا وہ کھیرتھر کے پہاڑوں پر ہیں۔ کھیرتھر پہاڑی سلسلہ ہے جو سندھ اور بلوچستان دونوں میں، مطلب لاڑکانہ سے یہ پہاڑ چلتے ہیں، ویسے تو پیچھے سے آتے ہیں بلوچستان سے، لیکن سندھ میں لاڑکانہ والی سائڈ سے، دادو سے، یہاں سے ہوتے ہوئے پھر جام شورو، پھر کراچی، اور یہاں کے بعد پھر داخل ہو جاتے ہیں بلوچستان میں واپس۔ تو بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے یہ، اس میں بہت زیادہ ندی نالے، بہت بڑی بڑی ندیاں بہتی ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں۔ کراچی ڈوبتا ہے نا، اس کی وجہ یہ کھیرتھر ہی ہے، کیونکہ کھیرتھر کو سمجھے بغیر کراچی کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ جو لوگ ظاہر ہے باہر سے آ کر آباد ہوئے کراچی میں، چاہے پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے یا قیام پاکستان کے بعد ہمارے جو بھائی ہجرت کر کے آئے، ان کو ظاہر ہے پتہ نہیں تھا، ٹاؤن پلاننگ انہوں نے وہ والی نہیں کی، انہوں نے ندی نالے بھی، ان کو اگر 2 سال 5 سال بارش نہیں آئی، انہوں نے سمجھا کہ جی ایویں خالی ایک نالا بنا ہوا ہے، تو وہ وہاں پر انہوں نے پلازے کھڑے کروا دیے، آج کراچی ڈوب رہا ہے۔ تو بہرحال تو ملک ریاض صاحب نے ملیر میں بحریہ ٹاؤن بنایا، جو سرکاری زمین پر، ظاہر ہے ملک ریاض صاحب، آصف زرداری صاحب ایک ہی پارٹنر ہیں بھائی، تو ان کو وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، انہوں نے تھوڑی سی زمین خریدی اور باقی پھر بلڈوزر چلاتے گئے، کئی گاؤں دیہات انہوں نے نگل لیے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں چلے گئے، ملیر سے کراچی میں، جام شورو میں چلے گئے۔ 465 ارب روپے کا جرمانہ سپریم کورٹ ملک ریاض صاحب پر کر چکی ہوئی ہے کہ جی آپ نے زمینوں پر قبضہ کیا، پیسے دیں۔ پیسے اس میں سے 50 ارب آئے، وہ 50 ارب بھی 190 ملین پاؤنڈ والے سرکار کا پیسہ تھا، وہ ملک ریاض کو عمران خان صاحب نے دے دیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ اچھا، وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کا، سندھ گورنمنٹ کو نہیں مل رہا، ملنا بھی نہیں ہے جی، وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم خود خرچ کریں گے، گلزار صاحب نے کہا تھا۔ تو بہرحال پلازے گروا دیے انہوں نے، لوگوں کے تباہی پھینک دی، لیکن سرکار کا پیسہ تھا، سرکار کو باؤنڈ کرتے کہ جی آپ نے یہ اس مد میں خرچ کرنے۔ تو اب جو وہ حفیظ بلوچ صاحب نے ویڈیو رکھی ہے، پرانے تاریخی قبرستان ہے وہ جام شورو میں، اور وہ قبرستان، اور اس کے بعد باؤنڈری لائن شروع ہوتی ہے، ندی ہے بیچ میں سے، اور وہاں سے شروع ہوتا ہے نیشنل پارک، کھیرتھر نیشنل پارک۔ 1974 میں بھٹو صاحب نے اس کو نیشنل پارک ڈکلیئر کیا تھا۔ وہاں پہ 3000 اسکوائر کلومیٹر پر ہے وہ، اور پاکستان کا تیسرا بڑا نیشنل پارک ہے، اور نیشنل پارک میں کسی قسم کی کنسٹرکشن الاؤ نہیں ہوتی۔ سڑک بھی آپ نے وہ بنانی ہے جو وہاں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جو نیشنل پارک کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ وہاں پر ان کی موبلٹی ہو، وہ آ جا سکے، بس اس سے زیادہ کنسٹرکشن نہیں ہے، وہاں پہ گاڑی الاؤ نہیں ہوتی۔ یہاں یہ ہے کہ جی کھیرتھر نیشنل پارک کی زمین کی طرف ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، وہ نگل رہے ہیں۔ تو حفیظ بلوچ صاحب نے رکھا ہے کہ جی کھیرتھر نیشنل پارک کی طرف آ رہے ہیں، 3000 اسکوائر کلومیٹر پر ہے، 33 قسم کے نایاب جانور جو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کھیرتھر نیشنل پارک کا بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے جانوروں کی جو ختم ہوتے جا رہے ہیں دھرتی سے۔ تو یہاں پر اپنا چنکارا ہرن ہے، نایاب اڑیال ہیں، یہاں پر سندھ آئیبیکس تقریباً ختم ہو چکا ہے، ادھر ہی ہے۔ وہ جو گلگت بلتستان میں بھی مارخور کی طرح کے لیکن چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ سندھ اور بلوچستان میں یہ پائے جاتے ہیں، یہ وہاں پر ہیں۔ گیدڑ ہیں، بھیڑیے ہیں،
اور طرح طرح کے جو رینگنے والے طرح طرح کے جانور ہیں، 33 قسم کے جانور ہیں، 147 قسم کے پرندے ہیں نایاب جو ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے نا. تو جناب ملک صاحب کے بلڈوزر اس طرف جا رہے ہیں، تو بھائی کوئی ان کو روکے. حفیظ بلوچ صاحب نے UN کو اپیل کی ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب بھائی اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے کہیں تو بریک لگانی ہے. اب یہ ندیاں بند کر کے، تو یہ چابر قسم کی ندیاں ہوتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ندیاں کتنی ظالم ہوتی ہیں، یہ کتنی جب بارش ہوتی ہے، فلیش فلڈنگ ہوتی ہے، تو یہ بھائی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹکتی، پہاڑ بھی نہیں ٹکتے. کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں، میرا جو گاؤں ہے جوہی، وہ بھی کھیر تھر کے دامن میں ہے، کوئی 20-25-30 کلومیٹر کے بعد ہمارا علاقہ ہے. تو وہاں سے جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی ایسے آتا ہے جیسے گولی. تو وہاں وہ پہاڑی ندیاں وہ بند کر کے یہ سارا کچھ ملک ریاض صاحب کرنے جا رہے. تو کل کو پھر یہ بحریہ ٹاؤن بھی ڈوبے گا. ابھی پیچھے بھی بحریہ ٹاؤن کو ٹھیک ٹھاک قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، سڑکیں تالاب بن گئی تھی. روکے کوئی اس کو، یہ جو انکروچمنٹ ہے کوئی اس کو روکے، یہ تباہی ہے. اور یہ تباہی ظاہر ہے اس میں مطلب سندھ گورنمنٹ خاموش ہے. اس کے پیچھے سیدھی بات ہے کہ ملک ریاض، اب سندھ گورنمنٹ ملک ریاض کے سامنے کچھ نہیں ہے، بڑے بڑے ادارے خاموش ہیں بھائی. ایک تو یہ میں نے مدعا رکھنا تھا. اب میں آتا ہوں حکومت کا فراڈ جو ہے. 4 روز پہلے ٹی وی پر میں نے خبر دیکھی، مسافر لوگ ہیں نا بھائی، مطلب لاہور سے چھٹیاں منانے پردیسی، وہ چاند نواب کی طرح پردیسی اپنے گاؤں کو جاتے ہیں. تو میں تو یہاں ہوتا ہوں، لیکن ظاہر ہے لوگوں نے جانا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. میں تو اب کافی سالوں سے لاہور میں ہی کر رہا ہوں، تو جانا ہوتا ہے لوگوں نے. تو بطور ایک پردیسی میں نہیں ہوں لاہور میں، لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ جو گاؤں عید کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے مجھے ایک خوشی ہوئی کہ یار حکومت نے اعلان کر دیا 30% ریلوے کے کرایوں میں کمی کا. عید 29 سے لے کے 2 جون تک، 29 مئی سے لے کے 2 جون تک ہر کلاس میں، اکانومی کلاس ہو جاتا ہے، اس میں AC کلاس، پارلر کلاس، لوئر AC جو بھی ہے سارا، بزنس کلاس، 30% ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتی ہے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ وہ اعلان ایویں تھا. اعلان اتنا بڑا فراڈ تھا، وہ اتنی بڑی نوسر بازی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ جناب لوگ جب بکنگ کروانے جا رہے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈوانس بکنگ پر یہ جو رعایت ہے 30% کی، یہ لاگو نہیں ہوتی. کرنٹ بکنگ کیا ہے کہ ٹرین کھڑی ہے اسٹیشن پر، آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ نے وہاں سے ٹکٹ خرید کر سفر کرنا ہے، اس پر تو آپ کو 30% رعایت ملے گی، ایڈوانس بکنگ پر نہیں ملے گی. اب ایڈوانس بکنگ کون کرواتا ہے اور کرنٹ بکنگ کس کی ہوتی ہے؟ ایڈوانس بکنگ پشاور سے کراچی جانے والا ایڈوانس بکنگ کروائے گا، کوئٹہ سے پشاور جانے والا ایڈوانس بکنگ کروائے گا، لمبے سفر جو ہزاروں کا کرایہ ہوتا ہے کراچی سے لاہور جانے والا کروائے گا، راولپنڈی سے کراچی جانے والا کروائے گا. یعنی لمبا سفر جو ہے وہ کرنے والے ایڈوانس بکنگ کرواتے ہیں، کیونکہ لمبا سفر تو کھڑے ہو کے یا سیٹ پر بیٹھ کر نہیں ہوتا نا. تو فائدہ جن کو ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں دیا. اب یہ ہوگا کہ جی کراچی سے جو حیدرآباد کے لیے بیٹھے گا ٹکٹ لے کر اس کو فائدہ ہوا، سکر سے جیکباد کے لیے جو بیٹھے گا اس کو فائدہ ہو گیا، لاہور سے فیصل آباد والے کو فائدہ ہو گیا، لاہور سے اکاڑے والے کو ہو گیا. وہ یعنی جو چھوٹے جن کو 400-500 کا ویسے ہی کرایہ 400-500 روپے کا ہے، ان کو یعنی بڑا بوجھ نہیں اٹھایا ریلوے نے. یہ میں نے کہا جی کیوں؟ پوچھا میں نے پھر ایک افسر سے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اگر ہم ایڈوانس بکنگ پر بھی کریں تو لوگوں نے جو پہلے ایڈوانس بکنگ کروائی ہوئی ہے نا، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں اپنا وہ 30% کلیم کرنے کے لیے. تو کریں، واپس دیں بھائی. عید کے وہ جو 3-4 دن آپ نے دیے ہیں، رعایت دی ہے، 2-3 دن ہے نا، 29 30 اور 2 یکم اور 2 4 دن کی آپ نے رعایت دی ہے تو ان کو دے دیں واپس، یا پھر اعلان ہی نہ کرتے. نوسر بازی کی ہے، فراڈ کیا ہے، لوگوں کو خوار کیا ہے. جو لوگ بیچارے ایڈوانس بکنگ کروا کر جب اعلان ہو گیا تو وہ چلے گئے، ظاہر ہے کہ جی ان کو الگ سے رسوا کیا. لوگ جو تیار نہیں تھے کہ یار اتنے پیسے نہیں ہیں، اب عید کیا کرنے جائیں، وہ بیچارے ساس میں گئے کہ چلے یار 3000 والی ٹکٹ 2000 میں مل جائے گی، وہ بھی بیچارے منہ لٹکا کر واپس آ گئے. اس سے بڑی نوسر بازی لوگوں کی کیا کہتے ہیں جذبات کے ساتھ اس طرح کوئی حکومتیں کھیلتی ہیں. آپ یا تو پراپر اناؤنسمنٹ کرتے، لکھتے کہ کرنٹ بکنگ پر جو خبریں چلوائی تھیں اس میں یہ لکھتے، جے کار بھی کروا لی. خواجہ صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، جنہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. یہ گندی حرکت ہے، گھٹیا حرکت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، پراپر اناؤنسمنٹ کریں.
رعایت دیتے پراپر دیں ورنہ نہ دیں. یہ کوئی کرنٹ پر یہ رعایت جو ہے وہ بنتی بھی نہیں ہے. 30-40 کلومیٹر پر آپ نے کیا رعایت دینی ہے کسی کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.